الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے ہفتے قرآن کریم کی ایک دعا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور وہ دعا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. وَقُلْ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من حمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. تو اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس دعا کے اندر جو معارف ہیں ان کے سلسلے میں بات میں سہری نہیں ہوئی کہ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرار و حکم رکھے ہیں، اور کس طرح ہمیں اس دعا کو سکھایا ہے، اس کے اندر کیا کیا معنی پنہاں ہیں. جتنا بھی آدمی غور کرے تو اس کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. ترجمہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، یہ ہے کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے کچوکوں سے. حمزات جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ جہاں موقع ملے کوئی کچوکا لگا دے. کچوکا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی یا تو معصیت میں مبتلا کر دے، گناہ میں، یا کسی نامناسب کام پر آمادہ کر دے. اور یہ کچوکے لگتے رہتے ہیں. وہ پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے کہ کچوکا لگائے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ میں جس آدم کو آپ نے پیدا کیا ہے تو اس کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے اس کے اوپر حملے کروں گا. اور ایک جگہ تو الفاظ ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ. کیا معنی ہے اس کے منہ میں لگام ڈالوں گا، یعنی میں اس کو اس طرح اپنے ہاتھ میں بے بس کر دوں گا جیسا کہ گھوڑے کے منہ میں اگر لگام ڈال دی جائے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے اور سوار کے تابع ہو جاتا ہے. تو اس طرح میں اس کے جبڑے میں اپنے قابو میں کروں گا لگام ڈال کے. اتنا بڑا دعویٰ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اب اس دعوے کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دو تو وہ جو سوار ہوتا ہے وہ اس کو جہاں چاہے لیے پھرتا ہے. دائیں کہے گا دائیں مڑ جائے گا، بائیں کہے گا بائیں مڑ جائے گا، سیدھا چلے گا رک جائے گا، اس کے قابو میں ہے. تو وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اپنے یہ ذریت کو، آدم علیہ السلام کی ذریت کو، یعنی ان کی اولاد کو میں اس طرح لگام ڈال کے رکھوں گا کہ یہ میرے سامنے بے بس ہو جائیں گے، جو میں چاہوں گا کراؤں گا. تو یہ جو کہہ رہا تھا کہ میں بے بس کراؤں گا اور اس کے لگام ڈالوں گا، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں ہر وقت کچوکے لگاتا رہوں گا ان کو. تو کبھی گناہ پہ آمادہ کر دوں گا، کبھی کسی غلط کام پر آمادہ کر دوں گا، نامناسب کام پر آمادہ کر دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو کیا کرے گا تمہیں
یہ لگام کیا ڈالے گا؟ تمہارے پاس ایک ہتھیار دیتا ہوں اس کی لگام ڈالنے سے بچنے کا، وہ کہ یہ کہہ دو کہ انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ ہتھیار ساتھ رکھو ہمیشہ، پناہ مانگو، اب میری پناہ مانگو. تو یہ کیا کرے گا؟ یہ نہ یہ لگام ڈال سکے گا، نہ یہ تمہیں گمراہ کر سکے گا، نہ یہ کہتا ہے کہ لأضلنہم ولأمنینہم وآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام الی آخری. تو اس کے دفعیے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سا نسخہ بتا دیا کہ یہ کیا کرو کہ ہر وقت اپنے پروردگار سے اپنے پروردگار کی شیطان سے پناہ مانگتے رہو. کچوکے تو لگائے گا وہ، لیکن وہ کچوکے ایسے کبھی لگا دے گا اس طرح کہ تمہیں کسی گناہ میں، صریح گناہ میں مبتلا کر دے، خواہشات ایسے دل میں تمہارے پیدا کر دے، ایسی خواہش پیدا ہو گئی کہ جو انسان کا دل میں چل رہا ہے جب تک وہ گناہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا. یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے تو پھر کہہ دو اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، صدق دل سے کہہ دو تو وہاں بچ جاؤ گے. کبھی ایسا ہوگا کہ یہ اچھے خاصے نیک اعمال کے اندر تمہیں کچوکا لگائے گا. اچھے خاصے تم نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پڑھ رہے تھے، ایک دم سے کچوکا لگائے گا، دیکھو فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، کتنا اچھا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے خط میں لکھا کہ میں پہلے تہجد کا عادی نہیں تھا، تو تہجد میں نے جب شروع کی تو پڑھ تو لی تہجد، دل میں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو رہا نہیں. سمجھے؟ یہ افسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. میں نے اتنا بڑا کام کیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ دماغ میں افسوس آ گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس افسوس سے پھر بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ میں کس بات کا افسوس کر رہا ہوں، جس کے لیے پڑھی تھی اسے تو دیکھ لیا، تو دوسرے نے دیکھا نہیں دیکھا، اس کی کیوں کہاں فکر میں پڑ گیا، یہ کیوں خیال میرے دل میں آ گیا. مجھے افسوس ہوا اس کے بعد. تو میں نے ان کے جواب میں لکھا تھا کہ آپ کے افسوس پر جو افسوس ہوا اس پر مجھے خوشی ہوئی. یعنی اگر صرف افسوس پہلا والا رہتا تو بہت افسوس ہوتا، لیکن آپ کو جو افسوس کے اوپر افسوس ہوا اس سے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ بچ گئے، شیطان سے بچ گئے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے بندہ اور سچے دل سے لے لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چوکوں سے بچاتے ہیں. ریاکاری کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہے، اور کسی وقت بھی شیطان اس میں آپ کو ڈھا دیتا ہے زمین پہ. یعنی وہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ میں سب اخلاص سے کر رہا ہوں، اخلاص نہیں ہوتا، اللہ بچائے. وہ نفس کے اور شیطان کے شوائب ہوتے ہیں، نفس اور شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، اس کی تدبیریں ہوتی ہیں. تو پہلے اس کو کر لو، انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. اب کوئی شخص شاید اس سے مستثنا نہیں ہوگا کہ کبھی نہ کبھی دماغ میں کچھ خیال آ جاتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کچھ اپنی تعریف، اپنے کمال کا کچھ خیال آ جاتا ہے دل میں. تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی اگر ذرا بھی عقل سے آدمی کام لے تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کتنا بڑا متقی ہو جائے، کتنا بڑا عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، کچھ ہو جائے، حقیقت تو اس کی ایک کہتے ہیں تو پیدا کس چیز سے ہوا تھا، تیری حقیقت تو وہ ہے. لیکن اپنے اوپر بعض اوقات کچھ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے.
میں تو ایسا کام کرتا ہوں اور لوگ میری ایسی تعریف کرتے ہیں. تو یہ جو خیال آ رہا ہے یہ ایک چوکا ہے شیطان کا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اسی وقت پناہ مانگو، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ بھائی میں کہاں اور میری حقیقت کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں کر سکتا تھا. یہ ہر ایک کو آ جاتا ہے. حضرت نے ایک مواعظ میں لکھا ہے ایک مرتبہ کہ بعض اوقات جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی بڑی اللہ میں سمجھ ڈال دیتا ہے. دیہاتی لوگوں میں یعنی ایک دیہاتی تھے میرے پاس آیا کرتے تھے، مرید تھے، بالکل دیہاتی آدمی، یعنی بات کوئی علمی بات، کوئی ایسی بات سمجھنے کا سوال ہی نہیں ہے، ایسے تھے. تو آ کے ایک دن کہنے لگے حضرت جی مجھے کبھی کبھی یہ خیال آوے کہ میں بھی کچھ ہوں. مجھے خیال آوے کہ میں بھی کچھ ہوں. مطلب اس کے وہ جو بزرگوں کی صحبت سے اس کو اتنا ادراک ہو گیا کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے میرے ساتھ. تو اس کو تکبر کا تو نام نہیں جانتا، عجب کا نام نہیں جانتا، سمجھے، تواضع کا نام نہیں جانتا، لیکن اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کہیں سے مجھے کوئی بیماری لگی ہے جو میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، میں بھی کچھ ہوں. تو یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے مناسب ہوتا ہے. اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، سمجھے. یعنی وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ فلاں گناہ کر لے یا تو تکبر کر لے، غرور کر لے، ریاکاری کر لے، تو لیکن وہ تعویل سجھائے گا، مولوی کو تعویل سجھائے گا، یہ کام کر لو. ارے بھائی تم تو اخلاصی سے کر رہے ہو، سمجھے. اب اگر میرا کہیں نام ہو جاتا ہے، کچھ لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور لیکن اپنی اگر میں کہیں اظہار کرتا ہوں تو یہ تحدیث نعمت ہے، سمجھے نا. تو مولوی کے پاس تو ہر ایک چیز کا ایک حل موجود ہے نا. تو وہ کہے گا جی میں جو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں یہ کوئی اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کیا کرو کہ تمہیں اللہ کے اوپر کیا، اللہ نے تمہیں کیا نعمت دی ہے. تو تحدیث نعمت ہے. تو اب شیطان اس نے یہ ایک تعبیل سجا کر ایک کچوکا لگا دیا. اور میں نے اپنے حضرت سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ بعض فرما رہے تھے، اور جن لوگوں کو حضرت کے مواعظ سے کچھ مس ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ کچھ عجیب بھی چیز ہے، الہامات تھے کچھ جو ہوا کرتے تھے معلوم کے. تو کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے قلب پر ڈالی بعض کے اندر جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی، وارد نہیں ہوئی تھی، اور پہلے کہیں پڑھی بھی نہیں تھی. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ چلو اب میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو آپ صرف مجھ سے سنیے گا، کہیں اور نہیں سنیے گا. میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیے گا، کسی اور سے نہیں. یہ جملہ نکل گیا منہ سے. تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ تحدیث نعمت نہیں، یہ تعلی ہے، یہ بڑائی بیان کرنا ہے اپنی. میں اس پر استغفار کرتا ہوں سب کے سامنے، مجمع کے سامنے میں استغفار کرتا ہوں. جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ تو اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے عالم، اس سے بڑے مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، وہاں بھی کچوں کا
لگایا، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کا کوئی بار آتا ہے تو پھر وہ ایک دم سے متنبہ ہو جاتے ہیں، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ شیطان کے شر سے، اس کے کچوکوں سے محفوظ رہنا ہر ایک بندے کی احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ اس کے بغیر وہ صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا اگر اللہ کی پناہ میں نہ آئے۔ لہذا سکھایا گیا کہ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیاطین کی کچوکوں سے اللہ مجھے میری حفاظت فرما۔ اچھا خاصا آدمی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان کوئی کچوکا لگاتا ہے اور غلط راستے پر، اگر تعلق مع اللہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا نہ ہو، اور تعلق کہاں سے جڑتا ہے؟ اسی سے، دعا سے، شکر سے، استعاذہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و نیاز سے یہ تعلق جڑتا ہے۔ جب یہ تعلق جڑتا ہے تو شیطان حملہ بھی کرتا ہے تو پسپا ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں پتہ چلتا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تو کچوکے تو شیطان کے بے شمار ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب پناہ حاصل ہو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب یہ جس سیاق میں یہ آیت آئی ہے اس کو ذرا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی ہے، اس میں کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ہو رہے ہیں۔ خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے برے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجنون ہے، اعوذ باللہ۔ اور پھر معاملہ بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے کسی مجنون کے ساتھ کیا جاتا ہے یا کسی ساحر جادوگر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ پشت کے اوپر لا کے اوجڑی رکھ دی سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آخر انسان ہے جو حق پر ہے، سراپا حق پر ہے، حق کی ایک مشعل ہے، حق کا ایک نور ہے، اور اس کو اس کتنے برے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے، کیسی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ سب تکلیفیں پہنچا رہے ہیں آپ کو، اور ظاہر بات ہے کہ بشری تقاضے سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّمَا يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو تکلیف تو پہنچ رہی ہے، اور یہ پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے، بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی تکلیف پہنچا رہا ہو تو اس کا بدلہ لیا جائے، اور اس کو بھی کم از کم ویسی ہی تکلیف پہنچا دی جائے۔ فَإِنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اتنی ہی تم بھی کر سکتے ہو۔ لیکن آپ کو ہم نے حکم دیا ہے کہ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہ جو برائی کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، اس کا دفاع آپ اچھائی سے کیجئے۔
آپ اس کا دفاع اچھائی سے کیجیے. یعنی وہ تو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں غصہ آنا چاہیے، اور غصے کے نتیجے میں ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے جس سے ان کو تکلیف پہنچے. لیکن آپ ایسا نہ کیجیے، آپ برائی کا دفاع اچھائی سے کیجیے کہ ان کے ساتھ آپ اسی طرح نرمی سے، خیر خواہی سے پیش آتے رہیں جیسے پیش آتے ہیں. ان کی کسی لگائی ہوئے تکلیف کا بدلہ نہ لیں، ان کے اوپر اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں. جہاد کی اجازت نہیں، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. کوڑے مار رہے ہیں تو مارنے دو، کھا لو کوڑے. وہ اگر تمہیں پتھر مار رہے ہیں تو پتھر برداشت کر لو، پلٹ کر یہ نہ کرو کہ میں بھی تمہارے پتھر مارتا ہوں. وہ کوڑا مارتے ہیں تو پلٹ کر یہ نہ کہو کہ میں بھی کوڑا مارتا ہوں. اس کے بدلے میں کیا کرو؟ اچھائی کا کے ساتھ دفاع کرو. ملک الجبال آ کے کہتا ہے فرشتوں کا پہاڑوں کا فرشتہ کہ اگر آپ فرمائیں تو جنہوں نے آپ کا گھٹنے لہو لہان کیے ہیں، جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے ہیں، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو تباہ کر دیں. تو کیا جواب ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے نسل سے کوئی ایسے لوگ پیدا کر دیں جو دین حق پر ہوں اور دین کا بھلا چاہتے ہوں. یہ ہے اس برائی کا بدلہ اس اچھائی کے ساتھ. تو آپ جب بھی کبھی آپ کو غصہ آئے تو غصے کے وقت میں آپ یہ کریں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، غصے سے نہ دیں. اور یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا کہ دوسرا تو چڑھا جا رہا ہے اور بکواس بک رہا ہے اور اس کے زبان کے اوپر غلط قسم کے کلمات آ رہے ہیں، وہ چڑھائی کر رہا ہے، اور آپ کو غصہ نہ آئے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. یہ کیسے ہوگا؟ تو وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا اللہ تبارک و تعالی نے. تو یہ سب جو بتاتے ہیں کہ آپ اچھائی کا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. نحن اعلم بما یصفون، ہمیں سب پتہ ہے کیا باتیں بناتے ہیں یہ لوگ. کوئی کافر کوئی کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے. تو ہمیں سب پتہ ہے، جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے ان کو. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ساتھ میں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، تو اور پھر اس کا قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو قرآن صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں تھا، صرف صحابہ کرام کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے. لہذا ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر شیطان کے وار سے، اس کے ہتھیاروں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے، اس کا صرف راستہ یہ ہے کہ میری پناہ مانگو. کب مانگو؟ جب تمہارے جذبات ابل رہے ہوں، غصہ آ رہا ہو، چاہتا ہوں دوسرے کا منہ نوچ لوں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ایسا جواب دوں کہ ساری زندگی یاد رکھے. جب غصہ آ رہا ہو تو اس وقت میں تم شیطان کے قبضے میں ہوتے ہو، ذرا یاد رکھ لینا. جب غصہ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے جو کہا تھا نا کہ لگام ڈالوں گا ان کے، وہ لگام ڈال دیتا ہے. غصے کی حالت میں انسان جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے. جب بھی کبھی غصہ آتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے
کسی چیز کی ناگواری بات. لیکن غصہ جس کو کہتے ہیں وہ غصہ جو ہے وہ در حقیقت وہ شیطان کا ایک کچوکا ہوتا ہے بہت زبردست. اور یہی امتحان ہے بندے کا کہ آیا وہ اس غصے کی حالت میں اپنے جو نفسانی جذبات ہیں، تقاضے ہیں کہ میں اس کو دوسرے کو منہ نوچ لوں، اس کو برا بلا کہوں، اس کو گالیاں دوں، اس کو، یہ جو تمہارے دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان جذبات کو کس حد تک تم قابو کرتے ہو، یہی تمہارا امتحان ہے. اس غصے کو کیسے قابو کرتے ہو؟ تو اس کو قابو کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ. دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. جب شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگے، وہ بھی غصے کی بات ہے وہاں پر، کہ غصہ وہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اور یہ بھی اس کے نتیجے بھی بتا دیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو تمہارا پکا دشمن تھا وہ تمہارا ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست ہوتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لیکن یہ صفت جو ہے ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، اسی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر سے کام لے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتی، اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے. تو تم بھی نصیبوں والے بنو. کیا کرو؟ اِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. بس مختصر سی بات ہے. جب غصہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لو. کہہ دو یا اللہ میں آپ کے پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اس کی پناہ میں آ جاؤ. کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے، اللہ بچائے، اگر یہ اعتدال سے بڑھ جائے تو انسان کو بے شمار بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. تکبر کیوں ہوتا ہے؟ تکبر کو یا تو کہہ لو کہ تکبر منشا ہے غصے کا، یا غصہ منشا ہے تکبر پیدا کرنے کا. تکبر، جو آدمی متواضع ہوگا وہ غصہ نہیں کرتا. وہ اگر کہیں بات کرنی بھی ہے تو وہ دھیمے انداز میں کرے گا. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ہم دیکھتے ہیں آپ بیوقوف آدمی ہیں، ہم پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو پیغمبر کیا کہتا ہے جواب میں؟ یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں پروردگار کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں. کوئی جواب، اس کی گالی کا کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ آدمی اللہ کی پناہ میں آئے. پناہ میں آئے کہ جب غصہ آ رہا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے. یا اللہ مجھے اس شیطان کے حملے سے بچا لیجیے، اس کے کچوکے سے بچا لیجیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی جو ہے وہ اس کو دھیان نہیں رہتا کہ میں ایسی حالت میں اللہ کی پناہ مانگوں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کے وقت میں اس جگہ سے ہٹ جاؤ، اس جگہ سے ہٹ جاؤ. اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. غصے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر لیٹے لیٹے غصہ آ گیا ایک دم سے بیٹھ جائے گا، بیٹھے بیٹھے غصہ آ گیا تو کھڑا ہو جائے گا. یہ غصے کی، یہ اوپر لے جاتا ہے آدمی کو. اب تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم اس کے برعکس کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ استعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو.
کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا. بات جب ہے کہ جب موقع آئے تو یہ بات دل نشین ہو، اور دل نشین ہو کر اس پر عمل کی نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، عمل کر کے دکھایا. میں نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے کئی واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت کے ایک خادم تھے، نیاز صاحب، بھائی نیاز صاحب. حضرت کے خلفاء اور مریدین ان کو بھائی نیاز کہا کرتے تھے. تو چونکہ حضرت کے خادم تھے تو اس واسطے لوگ ان کی بڑی ناز برداری بھی کرتے تھے، اور یعنی اس کا احترام بھی کرتے تھے. تو وہ جو ہیں بھائی نیاز صاحب، وہ چونکہ ایک نازوں کے پالے تھے، اس واسطے جو خانقاہ میں آنے والے لوگ تھے ان سے بعض اوقات کچھ تھوڑی بہت تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی. انہوں نے کچھ کسی بات کو روکا، دوسرے نے کچھ کہہ دیا وغیرہ. تو کسی نے حضرت سے جا کے شکایت کی کہ حضرت یہ بھائی نیاز جو ہیں یہ بالکل قابو سے باہر ہیں، اور یہ کسی کو بھی اچانک ڈانٹ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ آپ کے خادم خاص ہیں تو منہ چڑھے ہوتے ہیں جیسے، لہذا لوگ جو ہیں بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں ان کے. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ یہ آدمی جو ہے دوسروں سے لڑتا جھگڑتا ہے. حضرت بلایا، لے آؤ اس کو. آ گئے. حضرت نے کہا بھائی یہ کیا حرکت ہے تمہاری بھائی نیاز کہ تم ہر ایک سے لڑتے پھرتے ہو، ہر ایک کو ڈانٹ دیتے ہو؟ غصے کے لہجے میں حضرت نے کہا. تو بھائی نیاز نے جواب میں کہا، وہ گڑبڑا گئے اور اس گڑبڑا میں کہہ دیا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. اب وہ کہنا اصل میں یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے آپ سے شکایت کی ہے وہ جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں، لیکن یہ کہہ دیا جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. تو ان کے اس جملے کو سنتے ہی حضرت کا دماغ، کا ذہن ایک طرف متوجہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. وہ یہ کہ میں نے یک طرفہ بات سن کر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. پہلے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ خبر ملی ہے اس کی کیا حقیقت ہے. بغیر دوسرے کا بیان سنے ہوئے میں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو جب انہوں نے کہا حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، تو بس استغفر اللہ کہتے ہوئے حضرت نکل گئے. تو یہ ہے وقافاً عند حدود اللہ، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اوپر کھڑے ہو جانے والے. ایک دم سے راستہ تبدیل، ایک دم سے سارا جو کچھ دماغ میں آ رہا تھا، جو غصہ آ رہا تھا، ختم ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو وہ کاہے کا نتیجہ ہے کہ یہ ریاضت کی تھی، اللہ کی پناہ مانگنے کی کہ یا اللہ میں شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کسی وقت بھی مجھے کچوکا لگا سکتا ہے، کسی وقت بھی میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو آدمی جب اللہ جل جلالہ سے اس طرح کے تعلق قائم کر لے تو وہ تعلق جو ہے پھر انسان کو اس قسم کے حملوں سے بچاتا ہے، اور اگر حملہ ہو بھی جائے تو اس کا تدارک کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. تو بھائیو، بات یہ ہے کہ دو انسان کے اندر مادے اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو شیطان کے ہتھیار ہیں، ایک شہوت اور ایک غضب. یہ شیطان کے ہتھیار ہیں جن سے ہمیں آ کے مغلوب کرتا ہے. جب بھی یہ ان میں سے کوئی صفت یا ان میں سے کوئی شیطان کا کچوکا لگے تو پھر
فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ اعوذ بک ربی، اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ کر لے انسان تو انشاءاللہ پناہ میں رہے گا. پناہ میں رہنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی اس برے کام سے بندے کو روک لیں گے، اور اگر فرض کرو مبتلا ہو بھی گیا تو انشاءاللہ توبہ کی، استغفار کی توفیق دیں گے. اور جب توبہ اور استغفار کی توفیق ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ جو کچوکا تھا اس کا علاج ہو جائے گا. تو آدمی جب اللہ کی پناہ میں رہے تو گھاٹا کسی وقت نہیں. اس حالت میں اگر پاؤں بھی پھسل گیا کسی وقت تو انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پناہ دے رکھی ہے نا، تو ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پھسلنے کے نتیجے میں پھر اٹھ کھڑا ہوگا. لیکن اگر آدمی غفلت میں رہے اور کبھی اللہ کی پناہ نہ مانگے تو بس پھر شیطان نے تو لگام ڈالنی ہے. وہ آ کر کبھی یہ کچوکا لگائے گا، کبھی وہ کچوکا لگائے گا، کبھی خواہشات پیدا کرے گا کہ میں اپنی نظر غلط جگہ پر ڈال لوں. اس سوچ میں بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا، تو سوچ کے گناہ میں مبتلا کر دے گا، کبھی نظر کے گناہ میں مبتلا کر دے گا، کبھی زبان کے گناہ میں مبتلا کر دے گا، کبھی کان کے گناہ میں مبتلا کر دے گا. اور جب اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، مانگ مانگ کر پناہ میں آ جائے گا، تو اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، ان میں داخل ہو جائے گا کہ جب شیطان کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ ایک دم سے ہوش میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی میں سے ہمیں بنا دے اپنے رحمت سے. لیکن بنیں گے اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق مضبوط کریں. اور ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 اعمال ہیں، ان کی آدمی مشق کر لے اور پابندی کر لے تو پھر یقیناً اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. کیا؟ کہ ماضی پر استغفار، ماضی میں مجھ سے جو کچھ ہوا، اے اللہ میں اس پر آپ سے مغفرت مانگتا ہوں. اور حال میں شکر یا صبر، اچھی نعمت ہے تو، اچھا حال ہے تو شکر، چھوٹی خوشی ہوئی بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کی آدمی رٹ لگا لے. اور خود شیطان نے کہہ دیا تھا کہ جی میں اگر حملے کروں گا کسی کے اوپر، دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اوپر سے نیچے سے، تو لا تجد اکثرہم شاکرین، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان آدمیوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. معلوم ہوا کہ اس کے حملوں کا سب سے بڑا ایک داؤ یہ ہے کہ انسان کو شکر گزاری سے نکال دے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا نہ بنائے. تو حالت اچھی ہے تو شکر، بری ہے، بری سے مراد یہ کہ ناگوار ہے تو صبر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی. اور آئندہ کے لیے استعاذہ کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ 4 کام کر لے آدمی، اور اگر یہ کرتا رہے تو کوئی وقت بھی خالی نہیں جائے گا ان 4 میں سے کسی ایک. ماضی کے بارے میں خیال آیا، استغفر اللہ. حال میں اچھی حالت ہے، الحمدللہ. اور کوئی ناگوار حالت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آئندہ کے لیے اندیشے آ رہے ہیں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں میں فلاں مصیبت میں نہ گر جاؤں، تو استعاذہ، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کام کر لے گا انسان تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اللہ کی پناہ حاصل ہوگی. اللہ کی پناہ جب حاصل ہو جائے تو کوئی شیطان کچھ نہیں بگاڑتا. ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنا بنا لے، اپنے ساتھ تعلق مضبوط فرما دے تو انشاءاللہ کہیں گھاٹا نہیں ہے.
اسی کی پناہ میں ہیں، اس کی پناہ کے شامیانے میں ہیں، صاحبان میں ہیں، جب تک ہم ان سے تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ مشق سے آتی ہیں، یعنی کہہ تو میں نے دیا، سننے والے نے سن لیا، لیکن یہ اپنی زندگی کا نصب العین بنیں گی اس وقت جب کہ آدمی اپنے آپ کو اس کی اپنے آپ کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اس کی مشق کرے، اور مشق کرنے سے ہی یہ چیز پھر پختہ ہو جاتی ہے۔ شروع میں آدمی سوچے گا ہے تو معاملہ آسان، دل دل کی باتیں ہیں نا، وہی کر رہے ہیں دل سے باتیں، انہی کا زباں پر کلام آ رہا ہے، تو ہے تو یہ، لیکن مشق سے ہوتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی مشق رہے، اللہ کے ذکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، اس کی استعاذے کی، اس پر شکر کی اور استغفار کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں صحیح معنی میں سچا پکا آپ کا بندہ، اپنا بندہ بنا لیجئے۔ یا اللہ اپنا ایسا بندہ بنا لیجئے جس کو آپ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ یا اللہ مضبوط تعلق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ ہر طرح کے آپ کے وہ کام جو آپ کے ناپسند ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور کثرت سے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا لیجیے، کثرت سے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔